ایک چھوٹا سا بچہ شب عاشورہ امام حسین کے خیمے میں بیٹھا، جب امام حسین سب کو بتا رہے ہیں تم یہاں شہید ہوگے، تم یہاں شہید ہوگے، یہ تمہارا مقام، یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہے، بچہ اٹھا، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ آپ دیکھیں حالت ذکر ہے یہ، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہاں کٹنا فنا نہیں ہے، ہماری باری آئے گی۔ اب امام نے اس بچے سے کیا پوچھا؟ یہ بہت ضروری ہے، 13 سال کا بچہ بنی ہاشم کا ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ حضرت قاسم ہمارے لیے رول ماڈل ہو، مگر ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا؟ کیا ہمارا 13 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے حضرت قاسم بننا ہے؟ نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو سننے آتے ہیں، ہم نہیں سناتے۔ بچے سے جب پوچھا امام حسین نے بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے، بچے نے خطابت کے جملے نہیں کہے، سامنے امام تھے، خود بھی امام کا بیٹا ہے، کیا کہا؟ موت میرے لیے کیا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی حقیقت مرگ کو حضرت قاسم جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ امام حسین نے آگے کیا کہا؟ بیٹا آپ حضرت علی اصغر بھی شہید ہوں گے، آپ کے بھائی علی اصغر۔ جب یہ سنا تو ہاشمی غیرت جاگ گئی، کہا چچا کیا یہ لوگ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ امام نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا عزیزان محترم، وقت گزر گیا، روز عاشور آئی، اب یہ بچہ انتظار میں ہے کہ اس کی بھی باری آئے۔ کئی دفعہ گیا، مقتل کہتا ہے چچا کی خدمت میں، چچا نے اجازت نہیں دی، خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے جب قاسم کو دیکھا کہا قاسم بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں کو یاد آیا کہ بیٹا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بابا کی شہادت کا وقت تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور آپ کو بھی، اور ایک تعویذ دیا تھا مجھے، اور کہا تھا کہ قاسم جب مشکل وقت آئے نا تو اس کو کھول لینا، بیٹا اس سے مشکل زندگی میں کوئی وقت نہیں آئے گا۔ حضرت قاسم نے دیکھا تعویذ کھولا تو کیا دیکھا؟ کہا کہ بیٹا جب دیکھنا کہ دشمن خدا کے تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو اپنی جان دینے میں دریغ نہیں کرنا، اور چچا اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ بہرحال حضرت قاسم کو جب ملا تو چہرے پر رونق سی آئی۔ امام حسین نے دیکھا کہ جناب قاسم تشریف لا رہے ہیں، لیکن امام حسین پہچان گئے حضرت قاسم کے چلنے سے اب یہ سفارش لے کے آ رہا ہے۔ واہ! جیسے ہی بابا کا خط دیا، امام کی نگاہ بھائی کے نامے پہ پڑی۔ غربت میں کسی کو بھائی یاد نہ آئے، بس عزیزان محترم جب بھائی کا نامہ دیکھا نا تو بھائی یاد آیا، اور کیا یاد آیا ہوگا آپ سوچیں؟ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ، دیوار کے سہارے سے ماں کا چلنا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ۔ بھائی ہے نا، جب بھائی یاد آتا ہے تو پھر انسان کو ماں تو یاد آتی ہی ہے نا، وہ ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بابا کے سر پر پیلا رومال، وہ دشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے۔ کہتے ہیں امام نے قاسم کو گلے لگایا اور دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور کہتے ہیں قاسم امام کے پاؤں کو چومتا تھا، چچا جانے دے مجھے۔ اللہ، یعنی شہادت۔ حضرت قاسم کو اجازت ملی، جائیے۔ اب حضرت قاسم کا بدن اتنا نحیف سا ہے، چاند کی مانند ہے، بچہ ہے، کہ وہ ذرا بدن پہ نہیں آ رہی، اور وہ جو لوہے کا خول ہے سر پہ وہ بھی نہیں آ رہا، بس امامہ باندھا اور جیسے بنی ہاشم کا کوئی چراغ جا رہا ہے۔ گیا دشمن کو وار کیا، مقتل میں سنتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ عزیزان محترم، دشمن کو وہ ایک ہی شخص جو تھا اس کے کئی بیٹوں کو جہنم حاصل کیا، اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے دھوکے سے حضرت قاسم کو جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور پیچھے سے نیزہ حضرت قاسم کو کہتے ہیں لگا۔ حضرت قاسم اپنا توازن کھو بیٹھے اور پھر جو ہے وہ گرے۔ بس چند جملے اور آپ چلتا ہوں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم زمین پہ آئے اور یہ لائن چاہتا تھا کہ میں گردن کو تن سے جدا کروں، بڑی تیزی سے امام حسین آئے، امام نے وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کا ہاتھ کٹا تو اس نے شور مچایا، بچا۔ اس کے شور کی وجہ سے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، بس نہیں پتا حسین کا چراغ کن گھوڑوں کی ٹاپوں میں کیسے آیا۔
جیسے ہی یہ خاک نیچے بیٹھی نا تو قاسم ایڑیاں رگڑے ہیں. قاسم نے چچا کو بلایا, میرے مولا پہنچے. یہ کہیں پر بھی ہر جنازے پر میرا مولا پہنچا ہے, یہ جملے صرف قاسم کے جنازے بدن پہ. کیا کہا؟ کہا میرے بھتیجے میرے لیے بڑا سخت ہے کہ تم مجھے بلاؤ اور میں نہ پہنچ پاؤں. بس عزاداران محترم روح پرواز کری. کس طرح قاسم کو اٹھایا؟ مقتل یہی کہتا ہے کہ بس سینے سے یوں لگایا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. کس طرح یہ خیموں میں پہنچا؟ بس ایک جملہ التماس سے دعا. جب روز عاشور سب ختم ہو گیا, ان لعینوں نے گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا, اور جب یہ آواز آئی کہ یہ اب بدن پامال کر رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آہستہ قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ یہ بچہ دوسری دفعہ پامال ہو رہا ہے.